موجودہ دور میں سر ایک جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. غامدی صاحب سے بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے بنو امیہ کے بارے میں، خصوصاً جو جناب معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو ہوا مفاضلہ ہوا، جو بھی معاملات ہوئے، جنگ ہوئی، اس پہ آ کے غامدی صاحب بالکل ہی ایک سائڈ لے لیتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کو بالکل ہی جو ہے پروانہ دے دیتے ہیں، اگر ٹھیک تھے وہ جو بھی معاملہ تھا ان کی نیت ٹھیک تھی. لیکن دوسری طرف احادیث میں دیکھیں تو حدیث عمار ایک بہت بڑی حدیث ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ کہتی ہے کہ وہ باغی گروہ تھا، اور پھر محدث حق دہلوی نے بھی لکھا کہ وہ لالچ خلافت میں تھے. اس معاملے میں کیوں غامدی صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بنی امیہ کی حمایت کر دیتے ہیں، انہیں بالکل ٹکٹ دیتے تھے جی ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک ہے بس. جی غامدی صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، تاثراتی گفتگو نہیں کی، اس پر 20 گھنٹوں پر محیط ان کی گفتگو ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو موضوع کیوں بنایا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت وہ بات کر رہے ہیں اس تاریخی قضیے کے اوپر تو کن کن چیزوں کو خود اس عہد میں جا کر سمجھنا ضروری ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں دونوں جو فریقین ہیں آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے ان کے موقف کو سمجھیں. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ماضی میں بیٹھ کر حاضر کو داخل نہیں کر سکتے اور حاضر میں بیٹھ کے ماضی کو داخل نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس وقت آپ لوگوں پر ورڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں، فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور اخلاقی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ فلاں خائن تھا، فلاں غاصب تھا، فلاں جابر تھا، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی قطعی دلیل ہونی چاہیے، آپ اللہ کے مسئول ہوں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس زمانے میں یہ ہدایت دی گئی تھی اور اس پر اگر صحابہ کرام سے عمل نہیں ہو سکا تو خود دین اور شریعت کے اندر ایسی کون سی گنجائشیں موجود ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں زیر بحث آئی ہیں. کسی فریق کی کوئی حمایت نہیں کی گئی، کسی فریق کی کوئی مخالفت نہیں کی گئی. جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جس وقت امرہم شورا بینہم کا جو اصول ہے اس پر عمل درآمد ممکن نہیں رہا تو اللہ کے دین میں یہ رخصت موجود ہے کہ جب آپ کو جو اصل ہدایت دی گئی ہے اس پر عمل ممکن نہ رہے تو آپ متبادل راہوں کی طرف جاتے ہیں. ملوکیت اس سے پہلے کا ایک جس کو آپ کہتے ہیں آزمایا ہوا ذریعہ تھا. اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا تو اس کے بعد یہ 1200 سال کی جو امت تھی انہوں نے کیوں کوئی سیاسی نظام نہیں بنایا. تو ان سارے پہلوؤں پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ آپ لوگ جو روایتیں پڑھ پڑھ کے ایک دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں وہ جو فریقین خود موجود تھے کہ انہوں نے یہ روایتیں پیش کی. اگر یہ روایت اس طریقے سے موجود تھی تو سیدنا علی کو کیا ضرورت تھی تحکیم کی. یعنی گویا انہوں نے باغیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر نے ان کو بشارت دی ہے کہ بھئی تم حق پر ہوگے، اور وہ یہ ہمت نہیں دکھا رہے کہ وہ حق پر اللہ کے نبی کی اس تھپکی کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو مجھ سے مذاکرات کرو، بات چیت کرو. تو انہوں نے کبھی اس کو اس طریقے سے پیش کیا. میں اس وقت روایت پہ گفتگو نہیں کر رہا، روایت پہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے اور اس کو نقطہ نظر کو ہم تفصیل سے اپنی جگہ پر بیان بھی کرتے ہیں اور بیان مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. اور اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس پر بھی ہماری ایک رائے ہے. یعنی ہم اس کو اس معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں لیتے ہیں، بلکہ ہم تو اس کو سیدنا امیر معاویہ کی برات کی روایت قرار دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ عمار کو یہ لوگ قتل نہیں کریں گے، باغی لوگ قتل کریں گے. آپ اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ وہ باغی کوئی اور تھے، باغی کوئی اور تھے، اور وہ باغی اصل میں الفیہ الباغیہ ہے. یہ تفصیلی گفتگو کا چونکہ علمی گفتگو کا اس طرح موضوع نہیں ہے. میری ایک بڑی تفصیلی ویڈیو آ رہی ہے، لوگ اس لیکن آج تھوڑی سی میری ویڈیو میں بھی تھوڑا میں اس کو وہاں پر بہت تفصیل سے زیر بحث لا رہا ہوں. اس میں عربیت ہے، یہ عربی جو ہے یہ چربی گھلا دیتی ہے، اس میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے زبان بنائی نہیں جا سکتی. تو الفیہ الباغیہ ہے اور یہ الف لام عہد کا ہے، اور اس سے مراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس فتنے کی ابتدا کی تھی. یہ وہی باغی گروہ ہے جو دونوں فریقین میں موجود تھا. یہ وہی باغی گروہ ہے جس نے سیدنا عثمان کا قتل کیا تھا. تو ہم تو اس روایت کو سیدنا امیر معاویہ کی برات کی روایت سمجھتے ہیں. اس پر تفصیلی نقطہ نظر میں اپنی جگہ پر انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ عام طور پہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے یہاں ایک رائے قائم ہو گئی، ایک تاثر قائم ہو گیا، اتنے کچے مکان نہیں بناتے غامدی صاحب.